اور بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اہم بیٹھک ہوئی ہے، اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اسد علی ملک سے۔ جی اسد، بتائیے گا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ نہیں آئی ہیں؟ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی آج اہم گفتگو ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ وفاقی کابینہ کے اہم اراکین موجود تھے۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ خاقان عباسی صاحب، مسلم لیگ کے اندر کیا سوچ ہے اس وقت آئینی بحران کو لے کر، سیاسی بحران کو لے کر، معاشی بحران کو لے کر، اور اس کا حل کیا نکالا ہے جو آج کی مشاورت ہوئی؟ یہی مشاورت جو 3 دن سے جاری ہے وہ یہی تھی کہ خاص طور جو معاشی بحران ہے اس پر کیسے قابو پایا جائے اور کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، اس پر مشاورت ہوئی ہے بڑی ڈیٹیلڈ۔ تو آج کی مشاورت میں بھی شامل تھا، تقریباً 4 گھنٹے جاری رہی ہے۔ تو اس کے بعد اتحادیوں سے شہباز صاحب مشورہ کریں گے اور پھر اپنا لائحہ عمل بنائیں گے۔ اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب، ایک سوچ ہے کہ مسلم لیگ نون کو شاید اب حکومت سنبھالنی نہیں چاہیے تھی اتحادیوں کے ساتھ مل کر۔ حکومت کو گرانے کا ایک الگ سے چیپٹر ہے۔ حکومت کو عمران خان کے جو مخالف تھے وہ چاہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت جائے، لیکن مسلم لیگ نون کو ابھی کہا جا رہا تھا کہ شاید اس طرح حکومت نہ سنبھالنے پائے، جب کہ معاشی بحران ہے، آئینی بحران پیدا ہوا، اس کے بعد اب سیاسی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ کی ذاتی کیا رائے تھی کہ مسلم لیگ نون کا حکومت میں آنا درست اقدام تھا؟ دیکھیں، ذاتی رائے نہیں ہوتی ہماری۔ اس وقت جو مشاورت ہوتی ہے اس میں ہم اظہار کر دیتے ہیں کہ ہماری کیا سوچ ہے، جب فیصلہ ہو جاتا ہے سب کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کی رائے تھی کہ اس میں شامل نہ ہوا جائے حکومت میں، لیکن اب حکومت میں آئے ہیں، اتحادیوں کی بھی خواہش تھی کہ ہمیں کچھ عرصہ حکومت میں رہ کر کم از کم حالات کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو حکومت اب قائم ہے۔ اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت سارے جو وفاقی وزراء ہیں وہ مخلوط جماعتوں سے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جے یو آئی بھی شامل ہے، مسلم لیگ کاف بھی شامل ہے۔ حکومت کی کارکردگی اور پرفارمنس عوامی توقعات کے مطابق آپ دیکھ پاتے ہیں کہ ایک تو ٹائم ٹینیور کا جو ہے وہ ابھی کنفیوژن ہے کہ کتنی دیر حکومت چلے گی۔ آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی ٹینیور آئے حکومت کے پاس، جب اپوزیشن میں جائے گی یا عام انتخابات میں جائے گی مسلم لیگ نون، تو اس کو کون سے عوامی جو سوالات ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا؟ دیکھیں، یہ مینڈیٹ تو آپ کو عوام سے پھر لینا پڑے گا۔ آج ایک مخلوط حکومت قائم ہے جو بڑی وسیع بنیاد پر ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی اتنی وسیع حکومت ہے، اور اس کے بھی اپنے محرکات ہوتے ہیں ایسی حکومت کے، اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ایک حکومت جو اپنے لمیٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ ہے، کچھ عرصہ کام کر کے کچھ استحکام دے گی اور پھر معاملے عوام پر چھوڑ دے گی کہ عوام کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو کچھ عمران خان نے کرنا تھا اس نے تو کر دیا ہے 4 سال کے اندر، جو ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، جو ملک کے حالات کو جہاں پہنچا دیا ہے، تو فیصلہ عوام کے پاس ہے۔ مسلم لیگ نون لندن کی یہ سوچ تھی اس سے قبل کہ عمران خان کی حکومت کو ٹوپل نہیں کیا جانا چاہیے، اس کو چلتے رہنا چاہیے اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اس کو گرنے دیا جانا چاہیے۔ اب جب کہ مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، تو ڈالر کی قیمت بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے، معاشی صورتحال جو ہے وہ بڑی غیر یقینی ہے۔ تو کیا جب حکومت سے مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں نکلیں گی تو وہ کیا عوام کے غیظ و غضب کا شکار نہیں بنیں گی؟ نہیں، غیظ و غضب کا شکار تو وہ ہوتے ہیں جو حکومت چلاتے رہے ہیں 4 سال۔ ہم نے تو ان حالات کو دیکھا ہے کہ کیسے درست کیا جائے، اور اس کی طرف مشاورت اس لیے کر رہے ہیں کہ کیسے ان معاملہ پر کنٹرول پایا جائے۔ جہاں پر آج معیشت پہنچ گئی ہے، جہاں پر ملک کے حالات پہنچ گئے ہیں، یہ بہت تشویشناک حالات ہیں۔ تو غیظ و غضب یقیناً عوام کا سیاستدانوں پر ہی ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں ہمیشہ ایک مداخلت رہی ہے سیاست کے اندر، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سیاسی عمل رہا ہے اس سے اس مداخلت میں کمی آئے گی، اور وقت کے ساتھ ملک ایک جمہوری اور آئینی حکمرانی جو ہے وہ ملک کے اندر ہوگی، اور اسی سے معاملات حل ہوتے ہیں۔ آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور بڑی دیر سے پارلیمنٹ کا حصہ بنتے آ رہے ہیں۔ اب جب کہ 120، 25 یا 30 اراکین قومی اسمبلی نے استعفے اسپیکر سیکریٹریٹ میں جمع کروا دیے ہیں، تو اس حالات میں مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں اقتدار میں ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اگر ان کے استعفے منظور کیے جاتے ہیں یا ان کے استعفے 2014 کی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، پارلیمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ مضبوط دیکھتے ہیں، کمزور پارلیمنٹ دیکھتے ہیں؟ اپوزیشن جو ہے وہ بڑی سکڑی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ان کا فیصلہ ہے نا کہ انہوں نے پہلے حکومت میں تھے تو ان کو کوئی اختلاف نہیں تھا پارلیمان سے،
جب حکومت سے فارغ ہوئے ہیں تو پارلیمان سے اختلاف پیدا ہو گیا. یہ جب حکومت بنی تو یہی کیفیت اپوزیشن کی بھی تھی, اور اس وقت یہی فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ جیسی بھی الیکشن ہوئے ہیں, جو چوری ہوئے ہیں, لولی لنگڑی حکومت ہے, ایک غیر نمائندہ حکومت ہے, پھر بھی ہم شامل ہوئے کہ پارلیمانی نظام چلتا رہے, اس کو ٹھیس نہ پہنچے. بہرحال عمران خان کی کوشش ہے کہ جب وہ اقتدار میں نہ ہو تو نہ آئین کی فکر ہے, نہ قانون کی فکر ہے, نہ پارلیمان کی فکر ہے. تو بہرحال انتخابی اصلاحات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس بارے میں آج مشاورت میں انتخابی اصلاحات کا کوئی ذکر آیا؟ ای وی ایم کو ختم کرنے کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن نہیں ہوں گے. ای وی ایم امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی, یہ سب پاکستان جانتا ہے. وہ تو ایک غلط قانون بنایا گیا رات کے اندھیرے میں صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. تو ای وی ایم کی دنیا میں کوئی ملک استعمال نہیں کرتا. یہ ایک پرانی ٹیکنالوجی ہے جو ختم ہو چکی ہے, اور وہ الیکشن کو مزید متنازع بنا دے گی. ہمارے ملک کی ضرورت یہ ہے کہ الیکشن چوری نہ ہو. تحریک انصاف جلد از جلد انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے, لیکن اگر انتخابی اصلاحات کے بغیر اور الیکشن کمیشن جو کہ ابھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ متنازع بن گیا ہے, اگر اس کی تعیناتی کے بغیر الیکشن میں جاتی ہے تمام سیاسی جماعتیں, اور کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے انتخابات کے بعد دھاندلی کا الزام لگاتی ہے, تو پھر پاکستان کی سیاست اور پارلیمنٹ کا مستقبل کیا ہے؟ دھاندلی کا الزام اس وقت لگتا ہے دھاندلی ہوتی ہے. جھوٹے الزامات ماضی میں لگتے رہے ہیں, لیکن جو 2018 میں ہوئے پورا پاکستان نے دیکھا ہے. تو مارچ 8 سے پہلے تو عمران خان صاحب کو کوئی انتخابات کی ڈیمانڈ نہیں تھی, اور چیف الیکشن کمشنر انہی کے لگائے ہوئے ہیں. اس وقت تو وہ ٹھیک تھے, تو اب جب کوئی فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر غلط ہو جاتے ہیں. اچھا شاہد خاقان باسی صاحب, آخری سوال کہ آپ اگلا الیکشن لاہور سے لڑیں گے یا نہیں, میں اپنے حلقے سے مری کوٹا سے لڑوں گا. مسلم لیگ نون کی ابھی کی جو سیاست ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو الیکشن سے پہلے پاکستان آنا چاہیے؟ انتخابی مہم کو لیڈ کون کرے گا, مریم نواز, شہباز صاحب, حمزہ؟ ہمیں امید ہے کہ میاں صاحب ہی لیڈ کریں گے, کیونکہ ہم ملاحظہ کر رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہمارے نمائندے اسد علی ملک کے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ ملکی سیاست میں ہمیشہ مداخلت ہوتی رہی ہے, ای وی ایم ملک میں استعمال نہیں ہو سکتی, جس سے ملک کی الیکشن جو ہے وہ متنازع ہوگا, جس سے ملک میں مسائل بڑھیں گے. اور اگر اپوزیشن پہلے حکومت میں تھی, پارلیمان اچھا تھا, اب بہت برا ہو چکا ہے.